بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خواب کی تعبیر کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس سلسلے میں ایک مختصر سی ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ خوابوں کی تعبیر آئی اور کچھ حضرات نے اپنے خواب بتائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی اور اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان کی مختصر تعبیر ایک عام انداز میں بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے خواب کے متعلق ایک دو باتیں ذہن نشین کر لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک بات یہ ہے خواب کے متعلق جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے میں آپ تمام حضرات کو، تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواب کوئی شرعی حجت اور شرعی دلیل نہیں ہے۔ اس کو ہم دلیل بنا کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، چاہے خواب کسی ولی کا ہو، کسی بزرگ کا ہو۔ نبیوں کے علاوہ جتنے خواب ہیں وہ کوئی بھی خواب شرعی حجت اور شرعی دلیل نہیں ہے۔ خواب کو بنیاد بنا کر اور خواب کی وجہ سے ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے، اور جو خواب قرآن حدیث کے مطابق ہو، بشارت اور خوشخبری بھی اسی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی خواب میں کسی نے کوئی ایسا عمل دیکھا جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی بھی بھروسہ اور اعتبار نہیں کر سکتے، اور نہ اس کے اوپر کوئی قدم اٹھا سکتے، بلکہ اس کو شیطان کا دھوکہ سمجھا جائے گا جو شریعت کے خلاف یا قرآن حدیث کے خلاف اس نے دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بارے میں کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھا یا غلط سوچتے ہوئے، غلط بولتے ہوئے دیکھا، تو خواب کو بنیاد بنا کر ہم اس سے بدظن نہیں ہو سکتے اور اس سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے۔ خواب کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک بات خواب کے متعلق روایت میں یہ بتائی گئی کہ جو بھی خواب دیکھے تو خواب دیکھنے والا اپنا خواب ہر ایک آدمی کے سامنے بیان کرتا نہ پھرے۔ خواب کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے۔ خواب صرف دو آدمیوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ ایک اتنا گہرا دوست ہو، کوئی خاص دوست ہو، اور اتنے اچھے تعلقات اس سے ہوں، اور اس کے دل میں ہماری اتنی محبت اور اتنا تعلق ہو کہ کبھی ہمارے خلاف نہیں بولتا اور ہمارے خلاف کبھی نہیں سوچتا۔ کوئی اتنا گہرا دوست ہے، اتنا پکا سچا دوست ہے، تو اس کے سامنے آپ اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس آدمی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ علم ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اور یہاں سے ہمارے خواب کی تعبیر معلوم ہو سکتی ہے، اور اس کے پاس کچھ علم ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اور شریعت کا خواب کے متعلق معلومات کا کچھ علم اس کے پاس موجود ہے۔ ایسے آدمی کے سامنے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں۔ صرف دو آدمیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرنے کی، ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ عام آدمی کے سامنے، ہر کسی کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرے، کیونکہ خواب کا مسئلہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ دو باتیں بہت اہم اور ضروری تھی، اور ہمیشہ خواب کے متعلق یہ دو باتیں اپنے پیش نظر رکھیں کہ ایک تو یہ جان لیں کہ خواب کوئی شرعی دلیل اور حجت نہیں ہے، اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ خواب کو ہر کسی کے سامنے بیان کرتے نہ پھریں، ہر کسی کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کریں، کیونکہ بعض مرتبہ خواب کا مسئلہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ سامنے والے نے آپ کا خواب سن کر اپنی زبان سے جو کہہ دیا، تو بہت سی بسا اوقات اس زبان سے نکلا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے
اور اسی کے مطابق وہ خواب ڈل جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس کی خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ بہت سے احباب نے اپنے خواب بھیجے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہی میں سے خواب ایک صاحب نے دیکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں ایک ہاتھ میں گوشت لے رہا ہوں، ہاتھ میں گوشت ہے اور زبردست سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میں بھی بھاگ رہا ہوں اور مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ سانپ جس انسان کو نظر آ رہا ہے، اگر وہ انسان شریعت کا پابند ہے اور اس کی زندگی دین پر گزر رہی ہے، نماز کا پابند ہے، دین کے دوسرے امور کا پابند ہے اور نیک انسان ہے، اور پھر اسے سانپ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے، کوئی جلن کرنے والا ہے، کوئی اس پر جل رہا ہے، کوئی مخالف ہے جو اس کو سانپ کی شکل میں نظر آیا ہے۔ اور سانپ جتنا مضبوط ہے اور جتنا طاقتور ہے اتنا ہی وہ مخالف اور حاسد بھی ہے۔ اور خواب میں اگر سانپ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے اور اس کی تکلیف سے محفوظ رہا تو الحمدللہ اس حاسد اور مخالف کی تکلیف سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا، اللہ اس سے حفاظت فرمائے گا اور اللہ اس کو بچائے گا۔ ہاتھ میں جو گوشت لے رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی کچھ تکلیف، کچھ پریشانی ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے، اس سے بچنے کے لیے کچھ صدقہ کر دے، کچھ نیک عمل کر لے۔ اور اگر کوئی گنہگار سانپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے تو سانپ کی شکل میں جو اس کے گناہ ہیں اور جو اس کی بدعمالیاں ہیں وہ سانپ کی شکل میں اسے نظر آ رہی ہیں، جن سے توبہ کرنا اور برائیوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ برائیوں کو، برے اعمال کو چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ پڑوس کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کے پاؤں دبا رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ خوشخبری ہے اور بشارت ہے کہ علماء کی خدمت کرنے کا اور علماء کے علم سے فائدہ اٹھانے کا ان کو ایک موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کے کام میں اور علماء کی صحبت میں، علماء کی خدمت میں اللہ تعالیٰ یہ شرف اور یہ فضیلت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک صاحب نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم اور مفتی ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں، تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی اسی خواب کی طرح ہے، اور اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی صحبت کے لیے، علماء کی خدمت کے لیے، علماء کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے موقع عنایت فرمایا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں اور اس اچھی صحبت میں، اس اچھے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ شرکت کا اور علماء کے علم سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرماتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک صاحب نے، ایک عورت نے خواب دیکھا کہ 3 چاند ہیں اور ایک سورج ہے اور بہتا ہوا پانی ہے اور مچھلیاں ہیں۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ خواب بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور 3 چاند یہ اس کی اولاد جو بیٹیاں ہیں، اور ایک سورج جو بیٹا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ اولاد عنایت فرمائے گا۔ اور بہتا ہوا پانی کا مطلب ہے کہ اس اولاد سے اللہ تعالیٰ بہت اچھا فائدہ اٹھانے کا اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے گا۔ اور مچھلیوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل اور اولاد آگے سلسلہ بڑھاتا رہے گا، اور ان کے خاندان میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے گا۔ یہ بھی بہت اچھا خواب ہے۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں فضائل اعمال کی تعلیم کر رہا ہوں، کہ خواب کے اندر فضائل اعمال پڑھ رہا ہوں، فضائل اعمال کی تعلیم کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ خواب اس کے لیے بہت ہی بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث پڑھنے اور دوسروں کو سنانے، پڑھنے کا موقع عنایت فرمائے گا، اور دین کی خدمت اللہ تعالیٰ اس سے لے گا،
اور جتنی زیادہ وہ محنت اور کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کے سلسلے کو اور مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچانے کو اللہ تعالیٰ ابھی اس کا سلسلہ بڑھاتے رہیں گے، اور یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت اور خوشخبری ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ اس نے خواب کے اندر قرآن کی آیتوں کو پڑھا، قرآن کی آیتیں سنی، سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل اور قرآن کی بہت ساری آیتیں خواب کے اندر سنائی دیتی ہیں، وہ پڑھتا ہے اور ان صورتوں کو سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے دیکھنا، سنتے ہوئے دیکھنا، یا کسی بھی شکل میں قرآن کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور ہمیشہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا۔ اور سورہ مریم کو سننے یا پڑھنے اور خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں بیان کیا، اور ان کی عفت اور پاک دامنی اور ان کی عزت کا جو مسئلہ جس انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دنیا میں عزت، پاک دامنی، عفت اور اپنی عزت کو بچانے کا اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ اس کو موقع عنایت فرمائیں گے اور دنیا کے اندر بڑی عزت عطا فرمائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے، ان کے واقعات بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے اپنی نعمتوں سے نوازا، دنیا کے اندر حکومت اور سلطنت بھی دی اور رعب و دبدبہ دیا اور دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر رسول اس قوم کے اندر بھیجے، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور نافرمانی کی اور رسولوں کو بھی تکذیب کی، یہاں تک کہ بہت سے رسولوں کو قتل بھی کیا اور بہت سے رسولوں کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر اس صورت کو دکھا کر یا پڑھوا کر خواب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان واقعات سے، حالات سے انسان عبرت حاصل کرے اور سبق حاصل کرے کہ ہمیشہ کسی اچھے کام کی طرف متوجہ ہوتا رہے اور نیک کاموں کی طرف بڑھتا رہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہم محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام کے، اس کی عبادت کر کے اس کے مستحق بن جائیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے اپنے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ اگر یہ صاحب غیر شادی شدہ ہیں اور اب تک نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تو ان کے لیے وہ منظر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں جو منظر ہونے والا ہے کہ ایک وقت آئے گا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا اور یہ سب خوشی کا منظر اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور اگر پہلے سے شادی شدہ ہیں تو الحمدللہ بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے تعلقات اور بیوی سے فائدہ اٹھانے اور اس کی خدمت لینے اور اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، اور زندگی کے اندر بہت ہی خوشحالی اور خوشخبری اللہ کی طرف سے اسے بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بہت اچھا خواب ہے۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر سانپ نے اس کو ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے، اور پھر اس نے اس سانپ کو خواب کے اندر ہی مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو جیسا کہ ابھی ایک سانپ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ خواب کے اندر سانپ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوا اگر وہ انسان شریعت کا پابند ہے، نیک ہے، اور پھر بھی اسے سانپ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخالف، کوئی حاسد ہے اور کوئی حسد کرنے والا، جلن کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ اس مخالف سے، اس حسد کرنے والے، جلن کرنے والے سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کی کوشش کرے، ہوشیار رہے اور آئندہ اس کی تکلیفوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور سانپ نے اگر خواب کے اندر تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا مطلب اس حاسد، اس مخالف کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے، آنے والی پریشانی سے بچنے کے لیے حدیث کے مطابق ایک علاج بھی بتایا کہ کچھ صدقہ کر دے تاکہ آئندہ کی تکلیفوں سے محفوظ رہے اور آئندہ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ صدقہ کرنے سے اس تکلیف کو ٹالا جا سکتا ہے اور وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اور جو اس نے بتایا کہ اس سانپ کو اس نے قتل کر دیا، مار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت اور صلاحیت دیں گے، اتنی طاقت دیں گے
کہ اس مخالف کی مخالفت کو اور اس حاسد کے حسد کو ختم کر دے گا اور اس کی شرارتوں کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت اور طاقت اور صلاحیت دیں گے کہ وہ اپنی اس مخالف اور اس حاسد کی شرارتوں سے وہ محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک عورت نے اپنا خواب بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو کسی نامناسب حالت میں اور غلط جگہ پر دیکھا، کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر نماز روزے کا شریعت کا پابند ہے اور بظاہر اس عورت کے پاس اپنے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور تعلقات اچھے ہیں اور کوئی بھی نامناسب بات بظاہر زندگی میں اس کے ساتھ ایسی کچھ نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان وہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ خواب شیطان کا دھوکہ ہے، اور اس خواب کی بنا پر کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہیے اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ بلکہ اس سے بہتر انداز میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اگر عورت کے پاس شوہر کے خلاف کوئی ثبوت ہے، اس کی غلط حرکت کا، ناجائز تعلقات کا، اگر وہ عورت کے پاس کوئی ثبوت ہے اور پھر اس نے یہی خواب کے اندر بھی دیکھا ہے اسی غلط حرکت کو، اسی نامناسب بات کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اس عورت کو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، قرآن و حدیث میں جو دعا بتائی گئی اس دعا کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ اور اگر اپنی طرف سے اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے شوہر کی خدمت میں اور شوہر کی بات کو پورا کرنے میں، تو اپنی کمی کوتاہی پر بھی نظر کرے کہ میرے کس عمل کی وجہ سے، میری کس کوتاہی کی وجہ سے میرے شوہر غلط راستے پر یا نامناسب راستے پر جا رہے ہیں، تو اپنے کام پر بھی، اپنے عمل پر بھی نظر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو صحیح راستے پر اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شوہر بیوی کے تعلقات ہیں اور جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد کو زندگی گزارنے کا، شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق بھی طلب کریں۔ تو یہ چند خواب بتائے گئے تھے اور یہ بھیجے گئے تھے وائس میسیج کے ذریعے سے، ان کی تعبیر ناظرین کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں بہت سے خواب اور ان کی تعبیر بتائی گئی ہے جو نبیوں کے ہیں، اولیاء اللہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہیں۔ اسی میں سے ایک بہت ہی اہم خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن پاک میں سورہ یوسف میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا خاص علم دیا تھا اور ان کو یہ خاص مہارت اور صلاحیت دی تھی کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے اور اس انداز میں بتاتے تھے کہ وہ بالکل حقیقت پر مبنی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی بات اپنے سمجھ سے یا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، نبی جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حالات پیش آئے اور عورتوں کا فتنہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، اس فتنے سے بچنے کے لیے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے عورتوں کے مکر، عورتوں کے فتنے سے جیل میں جانا بہتر ہے، قید خانے میں رہنا بہتر ہے۔ اللہ کی طرف سے نظام ہوا اور عورت نے جو چال چلی اور اس کی سزا کے طور پر پھر یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں، قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل کے اندر داخل ہوئے، کسی جرم کے اندر بادشاہ نے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل کے اندر قید خانے میں داخل ہوئے، وہاں پر پہنچے، ان کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہمارے ساتھ ہیں وہ خواب کی تعبیر کا بہت ہی اچھا علم رکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے
جو اپنے خواب دیکھے تھے ان دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بتائے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلہ. قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک نوجوان نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب تیار کر رہا ہوں. اور دوسرے نوجوان نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا ہے اور اس کے اندر روٹی رکھی ہوئی ہیں اور ان روٹیوں کو پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں کا خواب سنا اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے توحید کی دعوت دینا اور اللہ کے بندوں کو پہلے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے وہ کام کیا اور بتایا کہ انشاءاللہ میں تمہارے خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا. اور پھر ان کی خواب کی تعبیر بتائی کہ جس نوجوان نے یہ دیکھا ہے انی ارانی اعصر خمرا کہ میں شراب تیار کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جیل سے رہا ہوگا، باعزت بری ہوگا اور بادشاہ اس کو اپنا قریبی بنائیں گے اور وہ بادشاہ کے لیے شراب تیار کرے گا اور بادشاہ کی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیا جائے گا، وہ بادشاہ کا قریبی بن جائے گا. اور یہ خواب اس کے حق میں بہت ہی اچھا ہے اور یہ بشارت خوشخبری ہے. اور دوسرے نوجوان نے جو یہ دیکھا تھا کہ میرے سر پر کوئی ٹوکرا ہے اور اس کے اندر روٹی رکھی ہوئی ہیں اور ان روٹیوں کو، اس کھانے کو چیل، کوے، جانور اٹھا کر لے جا رہے ہیں، پرندے نوچ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیل سے نکلنے کے بعد تمہارے خلاف سزا سنائی جائے گی اور جیل سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور سولی پر چڑھنے کے بعد چیل، کوے اور پرندے سر کے اندر سے گوشت اور بھیجا نوچ کر لے جائیں گے اور پرندے نوچیں گے، یعنی تم کو سولی دینے کا فیصلہ سنایا جائے گا. اور پھر فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان کہ ان دونوں نوجوانوں نے جو خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جو اپنا خواب بتایا تھا تو یہ بالکل اسی طرح پر پورا ہوگا اور اسی طرح پر پورا ہوا جس طریقے سے انہوں نے پوچھا تھا اور جس انداز سے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، بالکل خواب اسی طریقے پر پورا ہوا. یہ خواب اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بتائی ہے یہ پورا سورہ یوسف کے اندر، قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور میں نے تو مختصر انداز میں بتایا ہے، بڑی تفصیل کے اندر موجود ہے. تو شروع میں جو دو باتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، تمام ناظرین اور جہاں تک میری آواز اور میری بات پہنچ رہی ہے ان تمام کو سامنے یہ باتیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ خواب کے بارے میں ایک بات یہ دھیان رکھیں کہ خواب کوئی شرعی حجت اور شرعی دلیل نہیں ہے اور خواب کو دلیل بنا کر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ خواب کو ہر آدمی کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. روایت کے اندر موجود ہے کہ خواب کو صرف دو طرح کے آدمیوں کے سامنے بیان کرو، یا تو کسی گہرے دوست کے سامنے جو تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہو اور کبھی تمہارے خلاف نہ سوچتا ہو، تمہارے خلاف کبھی نہ بولتا ہو، ایسے گہرے اور جگری دوست کے سامنے آپ اپنا خواب بتا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اور یا کسی ایسے عقل و دانش رکھنے والے، کسی عالم دین اور خواب کی تعبیر کے متعلق جس کو کچھ علم ہے اور سوجھ بوجھ ہے اور جس کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے اور کچھ سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرمائی ہے، عقل و دانش ان کے پاس موجود ہے، ایسے عالم کے سامنے، ایسے کسی بزرگ کے سامنے آپ اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں تاکہ وہاں سے شریعت کی روشنی میں کچھ خواب کی تعبیر معلوم ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے اور جو اچھے خواب دیکھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بشارت بنائے، اور جو خواب ایسے دیکھے جا رہے ہیں کہ بظاہر ان سے تکلیف معلوم ہوتی ہے یا کچھ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ معلوم ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہم کو آگاہ کرنے اور ہم کو متنبہ کرنے کے لیے خواب دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی اگر وہ کسی غلط راستے پر جا رہی ہے اور کچھ غلط کام ہم سے ہو رہا ہے، اس غلط حرکت سے، اس غلط راستے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹانا چاہتے ہیں اور صحیح راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، اور کسی شریر
اور فتنہ پرور کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو خواب دکھا رہے ہیں۔ یہ مقصد اور حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں، کیونکہ خواب دکھانا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، خواب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواب اگر دیکھا ہے اور جس انداز میں دیکھا ہے اور جتنا صحیح یاد ہے صرف وہی بیان کرنا چاہیے۔ جھوٹا بنا کر خواب اپنی طرف سے گھڑ کر، اپنی طرف سے باتیں بنا کر جھوٹا خواب بیان کرنا، اس کے اوپر بہت ہی سخت وعید ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ ایک عام انسان کے متعلق جھوٹ بولنا اور کسی کے خلاف بہتان لگانا، وہ بھی شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور بہت بڑا جرم شریعت کے اندر اس کو بتایا ہے۔ لیکن جب اس جھوٹ کی نسبت کسی نبی کی طرف یا خود اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو تو اس کی سنگینی اور اس کا جرم بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی خواب جھوٹا بناوٹی بنا کر پیش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ خواب دکھانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا اور اس بہتان کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا اور اللہ کی طرف جھوٹ نسبت کر دینا، یہ اللہ کی طرف سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب اللہ پر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچنے کی اور ڈرنے کی کوشش کرنا اور توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور اللہ کی طرف میں ایسے خواب کی ایسی غلط بات کی نسبت نہ کر دوں۔ ہر انسان کو بچنے اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان غلط حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔